اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا، اس سے پورا کام لے لیا، پھر اس کی اجرت نہیں دی۔ دیکھیں، اجرت وہ ہوتی ہے جو ہم کام کی طے کرتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کے ہمارے امپلائی ہوتے ہیں، ایک اجیر خاص ہوتا ہے، عربک میں امپلائی کو کہتے ہیں اجیر، تو اجیر خاص، اجیر مشترک۔ اجیر خاص تو وہ جس کو آپ نے خاص اپنے کام کے لیے ایک مخصوص وقت کے اندر رکھا ہو کہ بھئی تم آفس میں ورک کرو گے صبح 8 سے شام 5، یہ آپ کا اجیر خاص کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک کہ جو خاص آپ کے ساتھ ہی مل کے کام نہیں کرتا لیکن آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن اسی وقت میں دوسروں کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں مختلف، کہ آپ بھی اس کو کام دیتے ہیں، وہ دوسروں کے کام بھی پکڑتا ہے، سب کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے۔ تو اجیر مشترک جب آپ کا کام کر دے گا تب اجرت کا مستحق ہوگا، اور جیسا آپ نے طے کیا ویسا آپ کو دینا ہوگا۔ اجیر خاص کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کام 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا کام، ایک اوسط درجے کا، درمیانہ، اور ایک نچلے درجے کا۔ اگر آپ نے پہلے یہ طے کیا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا کام چاہیے، تو پھر اگر وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے گا تو پوری اجرت کا مستحق ہوگا، ورنہ اگر اس نے ادنیٰ درجے کا کیا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں۔ پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں، تھوڑا کر کے دینا چاہیں، کم کر کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روکنا چاہیں کہ تم نے اعلیٰ درجے کا طے کیا تھا اور کام ایسا کیا تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے، اس کو اعلیٰ درجے کا کرنا ہوگا۔ اور اوسط درجے کا طے ہوا تو اوسط درجہ، ادنیٰ درجے کا ہوا تو ادنیٰ درجے کا کام۔ لیکن اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا، آپ نے کہا یہ دیوار بنانی ہے، یہ ٹیبل تیار کرنی ہے، آپ کو یہ آفس ورک کرنا ہے، تو کم از کم اس کو درمیانے درجے کا کام کرنا ہوگا، کہ اگر آپ کسی کو دکھائیں کہ بھئی یہ کام کیسا کیا ہے، وہ کہے کہ ہاں نہ بہت اچھا ہے نہ بہت ڈل ہے، بس درمیانہ ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی کو کام پر لگایا اور اس سے اعلیٰ درجے کا طے ہوا، اس نے ادنیٰ درجے کا کیا اور آپ نے اجرت روک لی تو آپ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مطلقاً کہا تھا یہ کام کرنا ہے اور اس نے درمیانے درجے کا بھی نہیں کیا، اس سے نچلے درجے کا کیا، بالکل تھرڈ کلاس قسم کا کیا، آپ اجرت روک سکتے ہیں اس کی، لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ تم نے تھرڈ کلاس کیا ہے، اس شعبے کے ماہر لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ مثلا آپ نے ایک دروازہ بنوایا اور بڑا بیکار قسم کا آپ کو لگا، آپ نے دکھایا 2-4 کام کرنے والوں کو، انہوں نے کہا بالکل بیکار بنایا، تو یہ تو صحیح نہیں بنایا، یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ اس نے ادنیٰ درجے کا کام کیا ہے۔ اب اگر آپ اس کی اجرت روک لیتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام تمہیں ایسا تو نہیں، تم نے تو میری چیز بگاڑ دی ہے۔ اسی طرح درزی کو بعض اوقات جیسے آپ دیتے ہیں تو وہ درزی صاحب اس کی ایک بازو یوں جا رہا ہے ایک یوں جا رہا ہے، عید کے دنوں میں خاص طور پہ غلط قسم کے سوٹ اس نے کاٹ دیے، بنا دیے، وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اوسط درجے کا کیا اس نے تو خراب کر دیا آپ کا، تو وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا اجیر خاص ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے جیسا طے ہوا، یہ اجیر مشترک ہے، کام ختم کر لیا، اب وہ اجرت کا مستحق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اجیر خاص جو ہوتا ہے یہ 2 وجوہات کی بنا پر اجرت کا مستحق ہوگا، یعنی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جیسے آفس میں ہیں تو وہ اس ٹائمنگ کے اندر اپنے آپ کو وہاں پر حاضر رکھیں، چاہے کام نہ ہو۔ مثلا آپ نے آفس میں کسی امپلائی آئے ہوئے ہیں، کام ہی نہیں ہے، صبح 5 بجے آئے، شام 8 بجے چلے گئے، کام آپ نے کچھ نہیں دیا، وہ سیلری کا مستحق ہوگا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے بھی ہم نے تمہیں بلایا تو تھا لیکن کام ہی نہیں تھا، تم نے کام تو کیا نہیں تو تنخواہ کیسی؟ وہ اجیر خاص ہے، وہ اپنے آپ کو بانڈ رکھتا ہے آپ کے ساتھ، وہ کہیں اور نہیں گیا، وہ اجرت کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حاضری کے ساتھ ساتھ اگر کام ہے تو وہ کام بھی کرے، اور کام پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا، اعلیٰ درجہ طے ہے تو اعلیٰ درجے کا، ورنہ اوسط درجے کا کم از کم وہ کرے۔ تو اگر آپ کا امپلائی آیا اور اس نے ٹائم بھی پورا دیا اور کام بھی وہی کیا جیسے شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ ہے پھر حدیث کہ اسے فوراً سے پیشتر آپ اجرت دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آیا اور کام ہی آپ نے نہیں دیا اس کو، لیکن وہ اس ٹائم کے اندر رہا، تب بھی اس حدیث کے تحت آئے گا کہ فوراً کام وہ تو موجود ہے، آپ نے کام نہیں دیا نا، تو آپ کو اجرت اس کو دینی ہی پڑے گی۔ ہاں، وہی تیسری چیز کہ آیا اور کام چوری کر کے بھاگ گیا، تو جتنی دیر حاضر رہا اتنی کی اجرت ہوگی، باقی جو بھاگ گیا، دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا، اتنی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، آپ روک سکتے ہیں، یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ ایسی آیا اور کام ہی نہیں کیا، بیٹھا رہا پورے ٹائم، کام ہی نہیں کیا، اس دن کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہوتی ہے، وہ آیا بھی، اس نے کام بھی کیا، بلکہ اوور ٹائم لگا دیا، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، آپ نے طے کیا اتنا پیسہ دوں گا، لیکن کام اس سے 10 گھنٹے کا لیا ہے،
تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. یا تو آپ پہلے اس سے طے کریں، اور یہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی 6 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے، لیکن کبھی ہم نے زیادہ کروا دیا تو پر گھنٹہ آپ کو اتنا دیں گے، پر آور اتنا مزید آپ کو دیا جائے گا، اس کو اوور ٹائم آپ کہتے ہیں. تو اب کام زیادہ لینا اور پیسے کم دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، یہ ایک ظلم ہے اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا بھی حساب کتاب دلوائے گا، اور امپلائی جو ہے امپلائر کو پکڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کام زیادہ لیا اور اجرت مجھے کم دی. تو اس لیے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے لوگوں سے مطلب نرمی کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. میری وہ جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، بعض اوقات ماسی ایسے مخصوص کام لیے جاتے ہیں، کہ آپ کو کپڑے دھونے ہیں اور آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہے، یا برتن دھونے ہیں فرض کر لیں، لیکن آپ نے اس سے اضافی کام باتھ روم بھی دھو دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، اور اگر نہ ہو تو اس کو نوکری سے نکالنے کی یا کام چھڑوانے کی دھمکیاں دی جائیں. تو بیچاری کو اجرت دے رہے ہیں آپ کم کاموں کی اور کام زیادہ لے رہے ہیں، یہ گناہ ہے. یہ نہ کریں. آپ اگر کام زیادہ لے رہے ہیں تو ان کاموں کا زیادہ پیسہ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ورنہ جتنا آپ نے کام طے کیا ہے اتنا. اور یوں بھی نہ کریں کہ کام اس نے کیا لیکن آپ نے ہیلے بہانے کر کے جان بوجھ کے اس کے پیسے کاٹ لیے، حالانکہ وہاں شرن کٹتے نہ ہوں، تو اس وعید کے تحت آئیں گے. تو تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا، اس سے پورا کام لے لیا، پھر اس کی اجرت نہیں دی. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے، بہت ضروری ہیں. اور بھی اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جب ایک مزدور کام کر لیتا ہے، یاد رکھیں آپ کو اس کو پیسہ دینا ہی ہوگا. یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا.